سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت تبلیغ و اسلام پر پڑی تھی اور اس کے عالی مرتبہ بانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ کے اس اندھیرے میں ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ جتنے سال سلطان المشائخ شہر دہلی میں رہے کوئی مکان آپ کی ملکیت میں نہ تھا اور ساری عمر آپ نے کوئی جگہ اپنے اختیار میں نہیں فرمائی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سرزمین ہند پر اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا اور مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں اور ایک بلند رتبہ بزرگ شمار کیے جاتے ہیں۔ بر صغیر کے ان بزرگان دین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں نہ صرف اسلام کی شمع روشن رکھی بلکہ آج سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ کی ولادت 27 صفر المظفر 634 ہجری بدھ کے روز یوپی ہند کے شہر بدایون میں ہوئی۔ والد حضرت سید احمد رحمۃ اللہ تعالی ایک ولی اللہ تھے اور والدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد اور القابات شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، نظام الدین اور محبوب الہی ہیں۔ آپ نجیف الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء 5 سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ جو اپنے وقت کی ایک صالحہ اور باخدا خاتون تھیں، اس در یتیم کی پرورش کی اور دینی اخلاقی تربیت کا مردانہ ہمت پدرانہ شفقت کے ساتھ اہتمام کیا۔ آپ نے ناظرہ قرآن پاک ابتدائی تعلیم اس کی اپنے محلے سے ہی حاصل کی، پھر کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے تو بدایون کے مشہور عالم دین مولانا علاء الدین اصولی علیہ رحمہ سے بعض علوم کی تکمیل کی اور انہوں نے ہی آپ کی دستار باندھی۔ 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ بدایون سے دہلی چلے گئے۔ آپ نے دہلی میں آ کر طالب علمی کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ مدت 3-4 سال رہی اور اس وقت کے بڑے استاد مولانا شمس الدین خوارزمی کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ آپ نے حدیث اپنے زمانے کے مشہور محدث شیخ محمد بن احمد الماری کی مشہور کمال الدین زاہد سے پڑھی، جو مصنف مشارق الانوار علامہ حسن ابن محمد الثقافی کے براہ راست شاگرد تھے۔ فقہ ان کو بیک واسطہ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین المرغیانی سے تلمس تھا۔ آپ نے ان سے مشارق الانوار کا درس لیا اور حدیث کی اجازت لی۔ دہلی کے قیام میں حضرت خواجہ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا۔ ایک روز حضرت خواجہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے ہوئے آپ پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ جو کچھ فرماتے تھے پورے طور پر سننے میں نہیں آتا تھا۔ بدایون و دہلی کے ماہرین فن، علماء اور اساتذہ کی درسگاہوں میں تمام مروجہ علوم و فنون کی تحصیل کی مختلف مقامات اور شیوخ سے علوم و معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے آپ ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے 20 سال کی عمر میں اجودھن موجودہ پاک پتن بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کو دیکھ کر بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ شعر پڑھا: اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف کا خلاصہ اور ان کا صحیح ترین اور جامع تعارف ان الفاظ میں ہے جو عطائے خلافت کے وقت ان کے صاحب نظر شیخ و مرشد
شیخ کبیر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم و عقل و عشق کی دولت عطا کی ہے، اور جو ان صفات جامع پر مکمل ہو وہ مشائخ کی صفات کی ذمہ داریاں خوب ادا کر سکتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے در کے غلام و مرید ہو گئے۔ جب روحانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیر و مرشد نے خلافت سے نوازا۔ پیر و مرشد سے بیعت ہو کر 6 پارے اور عوارف کے 6 باب، تمہید، ابو شکور سلمی اور بعض دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی علوم کے حصول کے بعد خلافت حاصل کی۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ غیث پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منازل حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ ایک دن شیخ عبد الرحیم نے عرض کی، حضور آپ سحری میں کچھ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، ذوف و نقاہت سے کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ کو گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا، اے عبد الرحیم، کتنے فقیر محتاج مسجدوں، درسگاہوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی طلب علم، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں گزار دی۔ آپ نہایت متقی، سخی، ایثار کرنے والے، دلجوئی کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے، حلیم و بردبار، حسن سلوک کے پیکر اور تارک دنیا تھے۔ منقول ہے کہ چھجو نامی ایک شخص تھا جس کو خام خواہ آپ سے عداوت تھی، اور بلا وجہ آپ کی برائیاں کرتا رہتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ بعد دفن یوں دعا کی، یا اللہ، اس شخص نے جو کچھ بھی مجھے کہا یا میرے ساتھ کیا ہے میں نے اس کو معاف کیا، میرے سبب سے تو اس کو عذاب نہ فرمانا۔ آپ سے بے شمار کرامات مشہور ہیں، جن میں ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ کے کسی مرید نے محفل منعقد کی جس میں ہزاروں لوگ امڈ آئے، جبکہ کھانا 50-60 افراد سے زائد کا نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم خاص سے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ، 10 کے حلقے بنا کر بٹھاؤ، ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ ایسا ہی کیا گیا تو نہ صرف ہزاروں لوگ اسی کھانے سے سیر ہو گئے بلکہ کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال فیض عطا فرمایا۔ جب آپ دہلی پہنچے تو سرائے میاں بازار میں پہنچے، جس کو نمک کی سرائے بھی کہتے ہیں۔ والدہ اور ہمشیرہ کو وہیں رکھا اور خود قواس کی بارگاہ میں جو سرائے مذکورہ کے سامنے تھی مقیم ہوئے۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا بھی مکان اسی جگہ پر تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مکان میں رہائش اختیار کی اور کم و بیش 2 سال تک اس مکان میں مقام پذیر رہے۔ جب آپ نے یہ مکان خالی کیا تو آپ کا سامان آپ کی کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا، جسے سر پر رکھ کر چھپر والی مسجد میں لے گئے۔ اگلے روز کاغذی نے، جو شیخ صدر الدین کے مرید تھے، نے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور آپ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سارا حال جانا تو سلطان المشائخ کے پاس آ کر آپ کو بڑی عزت دی۔ اہل دہلی کو آپ کی زندگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ اور امراء بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، لیکن آپ ان کی طرف التفات نہ فرماتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے پوتے معز الدین کے اقباط کو آپ سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب موضع کھیلوکری میں اپنا قصر تعمیر کروایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے، لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے۔ آپ کے لنگر خانے میں ہزاروں من کھانا پکتا
اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال دروغہ لنگر نے 1000 من غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ نے محفل میں فرمایا کہ جتنا غم و اندوہ مجھے ہے اتنا اس دنیا میں اور کسی کو نہ ہوگا، کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے دکھ درد سناتے ہیں، وہ سب میرے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا عجب دل ہوگا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ ایک مرتبہ غیاث پورہ میں آگ لگی، گرمی کا موسم تھا، آپ چلچلاتی دھوپ میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑے یہ منظر اس وقت تک دیکھتے رہے کہ جب تک آگ ٹھنڈی نہ ہو گئی تب، اور اس کے بعد آپ نے خواجہ محمد اقبال کو فرمایا کہ جاؤ ہر متاثرہ گھر والے کو 2 تنکے 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی پہنچا کر آؤ، کیونکہ آبادی کے لوگ اس حالت میں بہت پریشان ہوں گے۔ جب خواجہ محمد اقبال وہاں پہنچے تو لوگ خوشی سے آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک تنکے کی قیمت اس وقت اتنی تھی کہ کئی چھپر ڈلوائے جا سکتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل دہلی بلکہ اہل ہند کی خدمت کے لیے جب دہلی پہنچے تو باوجود اس کے کہ دہلی کا کوچا کوچا محلوں اور ایوانوں سے آباد تھا اور ہر روز نئی نئی عمارتیں بن رہی تھیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ تھا جب تک کہ غیاث پورہ کا قیام اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے اتنی قیام گاہیں اختیار کیں اور اتنے مقامات تبدیل کیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں اس فقیر کے لیے اپنا درویشانہ سامان رکھنے اور اپنے بوریے کو بچھانے کے لیے کوئی ایک جگہ بھی نہیں تھی۔ سید مبارک محمد کرمانی جو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور رفیق تھے، اس نقل مکانی کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جتنے سال سلطان المشائخ شہر دہلی میں رہے کوئی مکان آپ کی ملکیت میں نہ تھا اور ساری عمر آپ نے کوئی جگہ اپنے اختیار میں نہیں فرمائی۔ ان کی زندگی کا بہترین جوہر جس نے ان کو اپنے معاصرین ہی میں نہیں بلکہ مشائخ اسلام میں ایک بلند مقام اور اپنے زمانے ہی میں نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں قبول عام اور بقائے دوام میں عطا کیا اور ان کو محبوبیت کے خاص انعامات سے نوازا، وہ توحید و اخلاق کی وہ خاص کیفیت اور ذوق ہیں جس میں محبت اور رضا الہی کے سوا کوئی چیز مطلوب و مقصود ہی نہیں رہی۔ محبت و یقین کی شعلے نے ہر طرح کے خس و خاشاک کو جلا کر رکھ دیا۔ جب دنیا کی حب اور چاہ اور اسی طرح کی تمام محبتوں اور طلبوں کا استحصال کلی ہو چکا تھا، خواجہ صاحب کی ساری زندگی دل سوختگی اور خود باختگی کا نمونہ ہے، اور اسی چیز نے ان کی صحبت میں کیمیا اور اکسیر کی خاصیت پیدا کر دی تھی۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ اکثر معمول تھا کہ جو لوگ باہر سے تشریف لاتے تھے وہ کوئی تحفہ یا شیرینی ساتھ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اسی ارادے سے آ رہے تھے، ایک مولوی صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ مختلف تحائف پیش کریں گے اور اکٹھے حضرت کے سامنے رکھ دیں گے، خادم سب کو اٹھا کر لے جائے گا، پتہ چلے گا کس کو ہی کہ کون کیا لایا تھا اور حضرت کو تو اس کا کیا ہی علم ہوگا۔ انہوں نے تھوڑی سی مٹی رستے سے اٹھا کر ایک کاغذ میں باندھ لی اور جب سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب نے اپنی اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ مولوی صاحب نے بھی اپنی پڑیا سامنے رکھ دی۔ خادم سب چیزیں اٹھا کر لے جانے لگا، پڑیا کو بھی اٹھایا تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو یہیں رہنے دو، یہ میری آنکھ کا سرما ہے۔ یہ اخلاق و اعلیٰ ظرفی دیکھ کر مولوی صاحب نے توبہ کی
اور فوراً مرید ہو گئے۔ ذوف و پیری اور شدید مجاہدات کے باوجود جماعت سے نماز پڑھنے کا بے انتہا اہتمام تھا۔ عمر شریف 80 سال سے متجاوز ہوگی جب بھی 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بالا خانے سے جماعت خانے میں اتر کر آتے تھے اور ان درویشوں اور ساتھیوں کے ساتھ جو وہاں موجود ہوتے تھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اس کبر سنی کے باوجود ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یعنی کبھی کبھاری ایسا ہوتا کہ آپ روزے سے نہ ہوتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اتباع سنت کا اہتمام کرتے اور اپنے اصحاب و خدام کو بھی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ سنت کے علاوہ تاکید تھی کہ مستجاب و آداب تک فوت نہ ہوں۔ سیر الاولیاء میں آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اتباع پر مضبوطی سے ثابت قدمی رکھنی چاہیے اور کوئی مستجب و آداب بھی فوت نہ ہونے پائیں۔ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت تبلیغ و اسلام پر پڑی تھی اور اس کے عالی مرتبہ بانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ کے اس اندھیرے میں ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کی یہ کثرت بہت کچھ حضرت خواجہ کی کوششوں اور روحانیت کی ہی مرہون منت ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد حضرت خواجہ کی روحانی قوت، اشراقی کمال اور عند اللہ مقبولیت کے واقعات سے مسلمان ہوئی۔ خواجہ صاحب کے اہل سلسلہ میں سے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور توجہات کو اشاعت اسلام کے سلسلے میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہندوستان میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ صوفیاء اکرام اور فقیران اسلام ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے سلاسل تصوف میں سلسلہ چشتیہ اور اس کے مشائخ کو اولیت اور اہمیت حاصل ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 40 روز پیشتر استغراق و تحیر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، شیخ المشائخ پر ایک کیفیت تھی، نور تجلی سے ان کا باطن منور ہو رہا تھا۔ نماز کی حالت میں بار بار سجدے فرماتے تھے۔ اسی حالت تحیر میں مکان میں تشریف لائے، گریہ میں ترقی ہو گئی، روزانہ کئی مرتبہ غیبوبیت و استغراق ہو جاتا تھا، پھر توجہ ہو جاتی تھی۔ یہی فرماتے تھے کہ آج جمعے کا دن ہے، دوست کو دوست کا وعدہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس کیفیت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں دریافت فرماتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ اگر جواب دیا جاتا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو فرماتے کہ پھر پڑھ لیں۔ ہر نماز کو مقرر ادا کرتے۔ جتنے دن اس عالم میں رہے یہ 2 باتیں مقرر فرماتے رہے۔ وفات سے 40 روز پہلے غذا بالکل ترک کر دی تھی، کھانے کی خوشبو بھی گوارا نہ تھی۔ گریہ اتنی شدت سے طاری ہوا کہ ایک گھڑی بھی آنسو نہیں تھمتے تھے۔ سید حسین نے عرض کیا کہ کئی دن ہو گئے ہیں آ مخدوم نے کھانا بالکل ترک کر دیا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فرمایا سید جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہو اس سے دنیا میں کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ بالآخر 4 شنبہ کے دن آپ کی وفات ہوئی، تب تک یہی حال رہا۔ 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو طلوع آفتاب کے بعد زہد و عبادت، حقیقت و معرفت اور ہدایت دار شاد کایا آفتاب غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ شیخ الاسلام رکن الدین نبیرہ شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے پڑھائی۔ آپ خواجہ صاحب کی منشا تھی کہ میں جنگل میں آسودہ خاک ہو جاؤں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کو باہر میدان میں دفن کیا گیا۔ بعد میں سلطان محمد تغلق نے اس پر گنبد تعمیر کرا دیا۔ امیر خسرو آپ کے مشہور ترین خلیفہ ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے خلیفہ اکبر ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں سے چند عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو کہ خدا ضرور دے گا، کسی کی برائی نہ کرو بلا ضرورت، قرض نہ لو، جفا کے بدلے عطا کرو، ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے در پر آئیں گے۔ فقر و فاقہ رحمت الہی ہے، جس شب فقیر بھوکا سویا وہ شب
اس کی شب معراج ہے۔ بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے۔ راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں، اور جو خدا کے لیے خرچ نہ کیا جائے وہ اسراف ہے، خواہ اس سے کچھ بھی کر لو۔ خواجہ صاحب کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے اوپر اتنے مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا یقینی طور پر ناممکن ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور کچھ چیدہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی آگہی آپ تک پہنچا سکوں۔ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور آپ سب سے معافی کا خواستگار۔ بہرحال امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔